بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر وزراء کی پریس کانفرنس، جس کے اندر چینی اور آٹا بحران کے حوالے سے ذمہ داران کے نام سامنے آ گئے اور رپورٹ بالآخر جاری کر دی گئی. اس رپورٹ میں کن کن کے نام ہیں، کیا ان کے خلاف اب کارروائی ہو سکے گی؟ تجویز تو دی گئی ہے کہ ان کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کیے جائیں. اس رپورٹ کا کھل کر آج جائزہ لیں گے. آج ہمارا پہلا موضوع یہی ہوگا. اور دوسری بات ہم کریں گے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کل بات کی ایران سے، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اپنے عدم مداخلت کی پالیسی پر قائم رہے. آخر یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ گزشتہ دنوں کون سے ایسے واقعات ہوئے کہ ہمارے آرمی چیف نے یہ دو ٹوک موقف اپنایا اور ایران کو جو ہے واضح پیغام دیا؟ اور پروگرام کے آخر میں ذکر کریں گے مشن اسار کا. لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. اور یہ سب رپورٹ آپ نے پڑھ لی، بہت لمبی چوڑی رپورٹ ہے، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے چھپا لی، 3 ہفتے مزید آگے لے گئے، شاید یہ رپورٹ کبھی نہ آئے. بالآخر رپورٹ آ گئی، نام بھی سامنے آ گئے، ان کے بعض قریبی لوگ بھی ہیں. اب ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ پہلے تو رپورٹ پہ تبصرہ کر لیں کہ رپورٹ ہے. میں نے رپورٹ ساری پڑھی ہے، بہت ساری چیزیں 345 ابریج، اور ساتھ اس کی میں نے پریس کانفرنس بھی سنی ہے. تو یہ جو ابریج ان کا جو انہوں نے جاری کیا وہ میں نے 10 سے 1 صفحے کا جو پڑھا ہے، اس کے اندر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس میڈیا کی ڈسکشن تک یہ ختم ہو جائے گی بات. کیونکہ اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ اگر یہ ریفر بھی کیا جائے تو آپ انکریمنیٹنگ ایویڈنس کیا لائے ہیں، کس چیزیں یہ کیا جائے وہ کیا جائے. فار ایگزامپل یہ وہ فیکٹس ہیں جو پاکستان میں ہر بندے کو معلوم ہے کہ 180 روپے کا کلو جو ہے گنا ہے وہ 140 روپے کا خریدتے رہے ہیں، قیمت کو اس طرح بڑھاتے رہے ہیں. پر سب سے اہم ترین بات جو ہے، یہ کس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں 2018-19 میں جو پیداوار ہے 8.5% کم رہی اور 1% جو ہے وہ گنا زیادہ پیدا ہوا. تو گنا جو ہے وہ لوگوں نے ہوا میں لہراتے رہے، جھنڈا پاکستان کا لگا کے یوم پاکستان پہ گنا لے کے گھومتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ انوینٹریز نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے گنے کی شوگر بنا کے بیچتے تھے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے. میرے خیال اکرام ہمارے ساتھ ہیں. یہ تو اکرام الحق صاحب ہیں، ماہر معاشی امور ہیں. ان کا اکرام صاحب خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم اکرام صاحب. جی اللہ کا شکر. اکرام صاحب یہ جو سارے فیکٹس ہمارے سامنے دیے گئے ہیں، یہ تو بنیادی طور پر ہر محکمہ جو کہ ایک ریلیٹڈ محکمہ ہے، مثلا بورڈ آف ریونیو ہے، مثلا انکم ٹیکس ہے، مثلا کین کمشنر ہے، اس کے ساتھ پروڈکشن منسٹری ہے، ساروں کو کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں فیکٹری کو. نئی بات تو نہیں بتائی گئی کہ جس کو ہم آج کہیں کہ جی اس کے اوپر کچھ کیا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کو گول کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیسیژن آف دی سبسڈی، کہ کس نے دی اور کیوں دی. 2 پہلو ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ سبسڈی کا جو دیا جانا تھا، اگر وہ ان کے سامنے ایسی سمری رکھی گئی جس کے اندر آپ نے فورینسکس میں جا کر اب اندازہ لگایا کہ وہ آپ کے ایسے معاملات پیش کرتے رہے کہ وہ مصنوعی بحران پیدا کیا، اور اس طرح کے فیکٹس پیدا کیے کہ پہلے چینی کی قیمت بہت اوپر گئی، پھر یہ ظاہر کیا کہ ہمارے پاس ذخائر زیادہ ہیں، اب لوکل ڈیمانڈ تو ہے نہیں، ہمیں باہر بھیجا جائے. تو یوزلی جو کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں ایگزیکٹو کے کئی فیصلے اس بات پہ تو بیس نہیں کرتے ہیں کہ انہیں صحیح حقائق فورینسک پتہ ہے. تو ایک پالیسی نیچے سے بن کے آتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے پنجاب میں تو مسلسل جو ہمارے فائنانس سیکٹری تھے وہ اس کی مخالفت کرتے رہے. تو آپ کا اشارہ جس طرف ہے وہ اس کو ہم کھل کر یوں کہہ سکتے ہیں کہ دراصل جو سبسڈی دینے کا فیصلہ تھا وہ پہلے کر لیا گیا تھا، اور باوجود اس کے کہ اس کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد موجود نہیں تھی وہ دی گئی. اچھا، یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے پبلک آفس ہولڈر کے طور پر ایک کنائیونس کی کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ جہاں پہ ایک سٹنگ گورنمنٹ نے اپنے ہی دور میں، یعنی دسمبر 18 سے یہ شروع ہوا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پچھلے سالوں میں، اور اس کی وجوہات جانتے ہوئے کہ دسمبر 18 سے یہ جو ہے لگاتار جون تک، اور وہ بہانہ بناتے رہے کہ 17% جو ہے وہ سیل ٹیکس کی وجہ سے قیمت بڑھی ہے، جبکہ وہ تو جون 2019 کے فائنانس ایکٹ میں 11 سے 17% ہوا تھا. اب دیکھیے، اگر کسی کو آپ ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں جب آپ کسی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور آپ کی کوئی انٹینشن جو ہے وہ خراب نہیں ہے اور آپ کے سامنے غلط فیکٹس پیش کیے جاتے ہیں، تو یہاں سے بات شروع ہوئی کہ انکوائری کا آغاز کیا گیا. اب اس کے اندر جیسا آپ فرما رہے تھے کہ اس کے اب 10-12 پہلو نکل آئے ہیں. یعنی پہلا یہ ہے کہ جو سب سے سیریس بات جو میڈیا میں نہیں ہو رہی وہ یہ ہے
کہ ایک گروپ نے یہاں سے انڈسٹری کاٹن ایریا میں ٹرانسفر کی، اس کے خلاف سپریم کورٹ تک کیس گیا، ان کے خلاف اسٹرکچر پاس ہوا کہ اگر سٹنگ سی ایم جو ہے آپ بتا دیں شہباز شریف کا نام لے لیں، میرے کو فرق نہیں پڑتا، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور ان کو کہا کہ آپ فوری طور پر ملیں جو ہے واپس لے کر جائیے، اور وہ آج تک انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. تو ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ کہ میں دھیلے کی کرپشن نہیں کرتا، وہ اپنی آفس کو جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح سے ابیوز کرتے ہیں. دوسری طرف ہم ایک اور شخصیت کو جانتے ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں شاکڈ ہو گیا ہوں اپنے خلاف جو ہے وہ ایسے الزامات دیکھ کے، مجھ سے تو اچھا کوئی پاکستان میں ٹیکس پیئر ہی نہیں ہے اور میں ایک نیٹ اینڈ کلین آدمی ہوں. تو جہانگیر ترین صاحب ورسز اتفاق گروپ جو لٹیگیشن ہوئی، اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے ان کے خلاف کیسز کیے کہ انہوں نے ایک طرف تو ملیں لگانے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی اور دوسری اپنی ملیں کاٹن ایریا میں بھیجی. اب ایک طرف کاٹن ہماری ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کا حصہ ہے، وہاں ہم 6 ملین درآمد کر رہے ہیں اور چینی کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں 25 ملین. یعنی آپ اس ملک میں اندازہ لگائیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اب یہ تو ایک پہلو ہے پالیسی کے لیول پر. اب میں آتا ہوں کرپشن کی طرف. جی خان صاحب، میں یہاں تھوڑا سا صرف صاحب کو ایک منٹ، یہ جو چیز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں یہ ایک گلیئرنگ فیکٹ سامنے آ گیا ہے کہ ملوں جتنے بھی شوگر ملز والے تھے وہ 35-36 روپے لاگت والی کو 50 روپے بنا کے بتاتے تھے اور پھر اس کے اوپر مارکیٹ کے اندر زیادہ، یعنی کلو کے اوپر فیکٹری کے اندر ہی 15 روپے زیادہ منافع ہو جاتا تھا. دیکھیے پہلی تو ایکسپلائٹیشن گنے کے بیچارے کاشتکار کی کہ اس کو آپ نے سپورٹ پرائس بھی نہ دی اور اس کو لائنیں لگا دی 2 مہینے. جب اس کا گنا سوکھ گیا، پھر جب وہ لے کر جانے کی پوزیشن میں تھا تو پچھلے ہی پل پہ آپ کا کوئی جو تھا ایجنٹ کھڑا ہوتا تھا، اسے کہتا اب تم جا کر اس کو کیا آگ لگاؤ گے تو ایسا کرو مجھے آدھی قیمت پر دے دو. اور اس رپورٹ کے اندر حیرت انگیز کوئی انصاف نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کو کچی رسیدیں دی جاتی تھی. اگر کوئی ملک ہو، اور یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے انکم ٹیکس قانون کے تحت، جب آپ کوئی را مٹیریل خریدے اور اس کی مالیت جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہو تو آپ کو کراس چیک سے پیمنٹ کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو را مٹیریل خریدا اس کی اگر کیش میں پیمنٹ کی ہے تو سارے کا سارا ایکسپینس بھی ڈسلاؤ ہوتا ہے، اور انکم ٹیکس کے قانون کے مطابق اس کو آپ جب ڈسکارڈ کر دیں گے تو پروفٹ کہیں چلا جائے گا. پھر جیسے آپ نے فرمایا لاگت کو جو ہے مصنوعی طور پر بڑھایا گیا، بگاس اور ملاز جو وہاں پروڈیوس ہوتا تھا اس کو چھپایا گیا. لیکن ایک حیرت انگیز بات دیکھیے جو اس میں نظر آ رہی ہے کہ اصل میں ایکسپورٹ ہوئی بھی نہیں. صحیح، ہاں یہ بھی ہے مسئلہ. ایکسپورٹ کیے. اب یہ دیکھیے سر، اگر افغانستان میں گئی ہے، دبئی سے رسیدیں آئی ہیں، کمال کی بات یہ ہے. اس کے بعد بہت سی ایسی ایکسپورٹ نظر آ رہی ہے جس کے لیے جو فارورڈنگ ہوتا ہے، اب جب ظاہر ہے کہ آپ ایکسپورٹ فارورڈنگ بل آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ کچی ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنی ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی. اب یہ کرائم ہے کہ آپ نے سبسڈی تو اس بنیاد پر لی کہ آپ ایکسپورٹ کریں گے اور آپ نے حقیقتاً ایکسپورٹ بھی نہیں کی. تو اب دیکھیے یہ وہ سبسڈی بھی لے لی. ہم تو ایک ہوتی ہے ہمارے ہاں سیول لائبلٹی، یعنی کہ انکم ٹیکس والے سیدھا طور کے اوپر جو ٹیکس کی ایویژن ہوئی ہے اس کا کیس بڑی آسانی سے، اور وہ اس لیے جلدی ختم ہو جاتا ہے کہ باقی جگہ تو ظاہر ایف آئی آر درج ہوگی، پھر وہ کورٹ چلنے گا، پھر وہ مہنگے وکیل کریں گے، پھر وہ ٹیکنیکل نقطے لے کر آئیں گے. تو اس کی انکم ٹیکس والوں نے تو ایک نوٹس دینا ہے جو کاغذ ان کے سامنے اب آئے ہیں. کیونکہ پہلے تو یہ آپ کو میں بتاؤں کہ 2017 میں انہوں نے کمپنیز آرڈیننس میں ترمیم کروائی، اس سے پہلے ان کو آڈیٹڈ اکاؤنٹس دینے ہوتے تھے. 2017 کی آڈٹ میں انہوں نے سب سے بڑا جو یعنی جس کو ہم کیپچر کہتے ہیں، پالیسی کیپچر کہتے ہیں، ترمیم کروائی کہ اب ہمیں آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں دینے ہیں. اب آپ اتنا بڑا شعبہ ہے، 88 ملز ہیں، اس میں 38 تو بہت بڑی ہے، اور آپ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہی پیش نہیں کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے 2 کھاتے رکھے ہوئے تھے، ایک انکم ٹیکس والوں کے لیے اور ایک اپنے لیے. یہ تو کمال ہے، وہ بھی ریکارڈ سامنے آیا ہے. تو دیکھا اچھا ایک اور چیز اپنا اکرام صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک گنے کے دنیا پوری میں یہ کمپیریزن آج ہو رہا ہے، بہت پہلے ہو جانا تھا کہ گنے کے رس سے جو چینی پیدا ہوتی ہے وہ عموماً برازیل میں، میکسیکو میں، انڈیا میں وہ 12.5% ہے. پاکستان میں یہ 9.5% رہ جاتی ہے. پاکستان کا گنا کو کمزور ہے، کوئی ٹی بی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ بھی یہ صرف اس لیے کہ جو انہوں نے آؤٹ آف بکس پر بیچا ہے، وہ بیچا ہے نا، وہ نکالا ہے.
جی وہ نکالنے کے لیے اس کی جو انہوں نے ایکسٹریکشن ریٹ ہے اگر وہ کم نہیں دکھائیں گے تو ایکچوئل پروڈکشن سامنے آ جائے گی. جی صحیح ہے تو صحیح ہے. اس کا بھی ایک واردات یہ تھی کہ انہوں نے کئی کروڑوں کی جو آپ جس میں دیکھیے جس ٹرک میں کی کیپیسٹی اس سے ہاف ہے اس کے اندر اتنی چینی بھیجی ہے کہ جیسے ٹرک جو تھا وہ ڈبل سٹوریڈ تھا. یعنی کہ آپ نے انہوں نے ایسے کام دکھائے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اکاؤنٹنگ کی تاریخ میں، فائنانس کی تاریخ میں، ٹیکس کی تاریخ اس میں پہ تو پورا اس سے ارتقل ڈرامہ بنتا ہے. بالکل. اور اس کے بعد دیکھیے انکم ٹیکس والے بہت عرصے سے انہوں نے ایک قانون بنوا دیا کہ آپ کا ہر کیس جو بھی آپ ڈکلیئر کریں گے وہ مان لیا جائے گا اور جب تک وہ آڈٹ میں سلیکٹ نہ ہو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. نہ ان کے آڈٹس انکم ٹیکس والوں کو ٹوتھ لیس کر دیا. انہی ملوں کے لوگوں نے وہاں ایسی تعیناتی کی جو بجائے کہ ان کے آڈٹ کرتے ان کی ظاہر ہے کہ پشت پناہی میں وہ اور کام کرتے تھے. تو ایک طرح سے انسٹیٹیوشنل کیپچر بھی کیا جس کی وجہ سے اب موقع ہے کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ ایکشن فورس بنانی چاہیے جس میں ایس سی سی پی بھی ہو، نیب بھی ہو، ایف آئی اے بھی ہو، انکم ٹیکس والے بھی ہوں، ایف پی آر بھی ہو. اچھا یہ تو انہوں نے سفارش تو کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ انہوں نے ریگولیٹرز پہ ڈالا ہے. اب ایس سے بھی جو ہے شوگر ایڈوائزری بورڈ اور مسابقتی کمیشن جو ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ مسابقتی کمیشن کا چیئرمین مطلب سپریم کورٹ آ جاتا ہے بیچ میں، اور باقی یہ اس سے کیسے جان چھڑوائیں گے اور یہ اس کو پاورفل کیسے کیا جا سکتا ہے جو اتنے بڑے بڑے لوگ جو کہ ابھی بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی تھے کل پھر آ جائیں گے. اس سے پہلے بھی کئی رپورٹیں سامنے آئی ہیں کمیشنوں کی، اس پہ بھی آج تک عمل نہیں ہوا. اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ایک پہلو تو یہ ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے سینکشن کیا ان کو صاف ہی ان کے نام جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے. صحیح ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ کمیشن کے پاس صرف سبسڈی ریلیٹڈ معاملات نہیں تھے، فورینسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ہر ٹرانزیکشن کی روٹ پر جا کر ایک اس کی ان روٹس کو ملاتے ہیں ان پہ سارے نقطوں کو اور یہ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل پکچر کیا بنتی ہے. اب ٹوٹل پکچر میں ہم کوئی 20 ایک پوائنٹ نکال سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں یہ اینٹی کرپشن کا کیس ہے، کہاں یہ ایف آئی اے میں 420 کا مقدمہ بنے گا، کہاں یہ ایس سی سی پی کے رولز کی وائلیشن ہوئی ہے، کہاں ٹیکس کا تو دیکھیے معاملہ بہت سادہ ہے کہ ٹیکس کی ایویژن تو بہت زیادہ ہوئی ہے اور ٹیکس والوں نے تو نوٹس دینا ہے 15-20 دن کا ٹائم دیں، چلے ایک اور ڈیٹ دے دیں گے تو ود ان 1 month وہ اپنا اسیسمنٹ آرڈرز ایشو کر سکتے ہیں جس کے اندر کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ اپیل جاتا ہے وہ وہاں پہ آپ کو 10% وہ جمع کروائیں گے، اپیل کا فیصلہ بھی ود ان 30 days ہو جائے گا. ٹرائیبیونل فائنل فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی ہے وہاں پہ بھی زیادہ سے زیادہ 1 ماہ لگے گا. باقی کریمنل کیسز میں جیسے آپ نے کہا کہ جب تک ان کنٹروورٹیبل ایویڈنس نہ ہو، صرف یہ چیزیں جو مارکیٹ کے اندر امپرفیکٹ مارکیٹس کا میکنزم اور ان کی مینیپولیشن، یہ تو سسٹم کی کمزوری بہت اچھا. اکرام صاحب یہاں میں آپ سے چونکہ آپ ٹیکس پریکٹیشنر بھی رہے ہیں، انکم ٹیکس گروپ میں سول سروس میں بھی تھے، اس کے بعد آپ کی کتابیں بہت بڑی بڑی ہیں. یہ صرف پریکٹس جو ہے یہ گنے اور شوگر والوں کے تک محدود نہیں ہے جو ڈبل کتابیں بنانے کی. اگر پان والا بھی ہے نا تو وہ اس کی ایک کتاب اور ہوتی ہے جو اس نے اپنے پرسنل رکھی ہوتی ہے اور ایک کتاب وہ ہے جو کہ انکم ٹیکس کا اس کو لائر بنا کے دیتا ہے اور وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں دونوں کی دونوں. اس کا تدارک کس طرح ہو سکتا ہے یہ سب سے، کیونکہ یہ ایک آج تو انہوں نے جیسے کہتے تشتس بام کر دیا، کھول دیا کہ یہ ڈبل انٹری سسٹم کرتے تھے اور باقی چیزیں، اور ملایا بھی جا سکتا ہے. بھائی پاکستان میں اگر اتنے ٹن گنا پیدا ہوا ہے تو اس میں اتنی چینی لگنی چاہیے، باقی گنا کیا جلا دیا لوگوں نے، یہ تو چلو پتہ چل جاتا ہے. لیکن عام سی بات کہ ایک عام جو ہال روڈ کا تاجر ہے، جو وہاں کا تاجر ہے اپنا اس کا لبرٹی کا کسی جگہ کا، وہ جو ڈبل انٹریز بنا کے 2 کھاتے، کچی پینسل کا علیحدہ اور پکی پینسل کا علیحدہ، اس کا کوئی تدارک کا آپ کے پاس کیا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہ چونکہ زیادہ تر آپ ان چیزوں کے لیے جو انفلوز اور آؤٹ فلوز ہوتے ہیں اس کو سسٹم کیپچر کر رہا ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں. ان کے پاس اپنے ٹیکس انٹیلیجنس سسٹم ہوتے ہیں، ان کا بینکنگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک گہرا ربط ہوتا ہے اور وہ فوری طور کے اوپر جو ہے ان چیزوں کو پہلے سے ہی
मॉनिटर कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि जब सारा कुछ हो जाता है, साम निकल जाता है, हम लकीर पीटना शुरू कर देते हैं, और फिर ये जब कोर्ट्स वगैरह में मामला जाते हैं तो वहाँ आपको पता है जो शातिर वकील होते हैं वो टेक्निकलिटीज़ में चीज़ों को जाकर और उसको जो है एविडेंस की वेरी बेसिस को ही वो चैलेंज कर देते हैं। जैसे अभी आपने देखा सिंध वाले कह रहे हैं कि भाई इसका तो मैंडेट ही नहीं था पीछे देखने का, और हमने तो इन में कोई सब्सिडी नहीं दी, तो TOR से बाहर चला गया कमीशन। अब सबसे पहला सवाल यही पैदा हो जाएगा कि अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपने TORs की पीरियड से ही बाहर निकल जाए तो उसकी क्या एविडेंस वैल्यू। लेकिन ये तो मैं किसी लॉ के तहत नहीं बना हुआ कमीशन, क्योंकि कमीशन हाँ ये तो इसके ऊपर केस लॉ के तहत बनेगा। हाँ जी, अब वो सिफारिशात अगर पेश करते हैं कि जी इसको आप इंक्वायरी में लेकर जाए ताकि इसके कोई ठोस सबूत, देखिए होता ये है कि ये तो एक चार्जशीट है, अब उसके पास जो एविडेंस लाना है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे आसान बात तो ये है कि अगर इनकम टैक्स वाले और FBI वाले लीड लें और वो एक साबित कर दें और एक फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी जो है ट्राइब्यूनल वो उसके ऊपर अपनी मोहर साबित कर दे, तो फिर जब आप लेकर जाएंगे ये मामला किसी क्रिमिनल कोर्ट में तो वहां उसको आप सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं कि हम एक ही आपकी बेसिस बनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या होता है, अब क्या होता है, नेक्स्ट क्या कार्रवाई होती है। हमें तो कौम को तो इसका इंतजार है ना कि जिनके नाम लिए गए हैं वो अकाउंटेबल होते भी हैं कि नहीं। अगर तो वफाकी वजारतों में कायम रहते हैं तो फिर तो कोई फायदा भी नहीं इस रिपोर्ट का। नाज़रीन नहीं लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे जिक्र करेंगे ईरान के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे शुगर कमीशन के हवाले से रिपोर्ट की। इसी रिपोर्ट पर मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी रखते हैं। और ये साहब इकराम साहब ने जिस तरह बताया और अभी भी मौलाना शलाई साहब का भी बयान है कि जनाब उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन असल चीज़ तो वही है कि जब कुछ रिकमेंडेशन ऐसी हैं कि अगर हुकूमत उस पर अमल करे तो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता लगता कि मदद होगा कि नहीं। मतलब सबसे पहले बात यह है कि उन्होंने कहा गन्ने की कीमत फ़रोख्त जो है ना वो असल काश्तकार के बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, बीच के एजेंट खत्म होने चाहिए। और होता भी है, ये गंद वहीं से होता है, आप अंदाजा नहीं कि कितना कम तोलता है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि 50 किलो बोरी पर इलेक्ट्रॉनिक बार कोडिंग होनी चाहिए और IR स्कैनिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करेगी ना, ये पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ, ये अगले 5 साल के बाद वो कहेंगे हो नहीं सकता। अच्छा, चीनों की दलालों थोक फरोशों को NTN STRN के जरिए रजिस्टर किया जाए। अब अंदाजा करें कौन इनको करेगा, बैंक अकाउंट खोला जाए FPR को फ्रांक। SECP ने सतर्क चीनी की फी किलो, अच्छा फी किलो लागत वो चीज है कि जिसको फौरी तौर पर डिटरमिन करना इतना मुश्किल काम नहीं। हर अब एक और रिपोर्ट मैशियत है, शायद हसन सदीकी साहब बड़ा दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं, बड़ी वाज़ेह बात करते हैं मैशियत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। हजूर ये क्या आ गया? रिपोर्ट आपने पढ़ी है, इसमें से निकलेगा क्या? हमारे नाज़रीन को आसान करके समझा दें, इसका फायदा क्या होगा? देखिए बात ये थी कि अगर इस रिपोर्ट के बाद जो लोग पहले ही तकरीबन सियासत से आउट हैं सारा उनके खाते में डाल दिया और अपोजिशन के खाते में डाल दिया, और जो अपने अहम किरदार हुकूमत में हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ और उससे ज्यादा अगर रिकवरी नहीं हुई तो ये तमाम एक्सरसाइज जो है ये बेमानी होगी, इनफेक्टिव होगी, और इस किस्म के जो वाकयात हैं आइंदा भी खुदा न खास्ता होते रहेंगे। असल में पाकिस्तान में जो इस वक्त मईशत तबाह हुई है कई दिहाइयों से, उसकी बुनियादी वजूहात में जो है करप्शन और माफियाज का किरदार है। चाहे शुगर माफिया हो, सीमेंट माफिया हो, ऑयल माफिया हो, टेक्सटाइल माफिया हो, ये तमाम की तमाम को इदारों की सपोर्ट रही है, हुकूमत की सपोर्ट रही है, स्टेट बैंक की सपोर्ट रही है, SECP की सपोर्ट रही है, कंपटीशन ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट रही है। तो अभी इसमें जो मुझे ज्यादा मायूसी है वो ये है कि इस वक्त भी जो किरदार हैं वही है कि मुशर्रफ के दौर में, मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, जब चीनी का स्कैंडल हुआ था तो उसमें से वही किरदार थे। तो उस वक्त नैब ने ये कहा था कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो मैंने उसी दिन लिखा था, मेरे नाम से पब्लिश हुआ कि अगर नैब इनके खिलाफ एक्शन ले ले तो इनके गुनाह धुल जाएंगे। तो वो उसके बाद नैब ने 24 घंटे के बाद से हम दस्तबरदार हो रहे हैं। एक तो ये बात है। आज जो इस हुकूमत में लोग बैठे हैं उनमें से एक का किरदार ये है कि ऑयल के तहत रिपोर्ट आई थी कि कई 100 अरब रुपए लोगों के लूट लिए गए हैं मुशर्रफ के जमाने में, और उसमें बिल्कुल क्लियर था कि ये लोग जिम्मेदार हैं। तो वो रिपोर्ट उन साहब को भेज दी गई। उन्होंने जुमला तारीखी है कि ये गलत कार्य जिससे कई 100 अरब डूबे हैं ये नेक नियति से किए गए थे, जो हुकूमत को नुकसान हुआ, गलत कार्य हुई, ये नेक नियति से हुई थी और वो केस क्लोज हो गया। तो अगर वही स्टाइल होने के गलत कार्य और जुराइम अल्फाज बता रहा हूँ,
غلط کاریاں جرائم نیک نیتی سے کیے گئے تھے اور اس کے بعد وہ کیس کلوز کر دیا گیا. وہ آج بھی حکومت میں بیٹھے ہیں, کردار بھی وہی ہیں. تو ایکشن ان گڈ فیتھ, یعنی کرائمس ان گڈ فیتھ. کرائم ان گڈ فیتھ. اچھا صدیقی صاحب ایک اور بات بتائیے گا, یہ اپوزیشن میں کوئی سیاستدان ہو, خواہ حکومت میں ہو, انہی کی شوگر ملیں کیوں نکلتی ہیں؟ خواہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں, نون لیگ کے ہوں, تحریک انصاف کے ہوں, شوگر مل کو اتنا جو ہے منافع بخش کاروبار ہے کہ ہر سیاستدان شوگر مل لگانا چاہتا ہے. یہ اتنا زبردست منافع کا ہے تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو کہوں کہ آپ شوگر جو ہے نا ملیں بند کرا دیں, آپ امپورٹ کر لیا کریں, کیونکہ وہ جتنا پانی کھینچ لیتے ہیں اس سے تو آپ کی دوسری 10 فصلیں تیار ہو جائیں گی. مارجن آف پروفٹ, ہولڈنگس اور ذخیرہ اندوزی جس میں بینک کا تعاون ہے, یعنی شوگر ملز کے ہولڈنگ کرنے کے لیے بینکوں نے قرضے دیے. تو یہ تو جب سب کچھ اسٹیٹ بینک بھی مل جائے ساتھ میں اور ادارے بھی مل جائیں اور کسی حد تک اگر میں عدالتوں کا بھی کہوں کہ وہ بھی مل گئے تو پھر کیا ہوگا, یہ تو سوچنا. اچھا یہ بتائیے اپنا کہ اس میں جس عجیب و غریب قسم کی رپورٹ ہے کہ جس کے اندر وہ سارے فیکٹس بیان کیے گئے ہیں جو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جس کا کم قیمت پہ گنا خریدا جاتا ہے, ڈبل انٹری سسٹم, 2 طرح کی کتابیں بنائی جاتی ہیں, گنے کی قیمت بڑھائی جاتی ہے, یہ کیا جاتا ہے. یہ وہ سارے کیسز ہیں کہ جن کا تعلق بظاہر راست کرپشن سے ہے اور اس ہر محکمے کا ایک آفیسر جو ہے وہ ایک شوگر مل کے اوپر پوائنٹ موجود ہوتا ہے, اس کی آنکھوں کے نیچے ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. نہیں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دوں. ایک زمانے میں شوگر کی ہولڈنگ کی گئی تھی اور سارے نام ثابت ہو گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ شوگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو اس پر, یہ میرے پاس ریکارڈ ہے سارا, تو منسٹری آف کامرس نے یہ کہا مشرف کے زمانے میں کہ جی شارٹیج ہے, پاکستان میں فصل خراب ہو گئی ہے تو ہمیں امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. تو جو 2 آدمی منسٹرز بیٹھے تھے وہ شوگر مافیا کے کردار تھے اس وقت, تو پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اس کو میں ڈسکس کر کے بتاؤں گا, اس کو پینڈنگ ڈال دیں, اور وہ 3 مہینے کے لیے پینڈنگ چلی گئی. وہ کردار آج بھی موجود ہے, وہ بھی حکومت میں ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب کیبنٹ انوالو ہے, جب آپ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی انوالو ہے, نیب انوالو ہے, تو وہ بیچارہ اب تک کیا کر لے گا؟ وہ تو وہی کرے گا جو کل صوبیدار کر رہا تھا کے پی میں. تو یہ رول آف لا نہیں ہے ہمارے یہاں. اس پہ بھی خیر ایکشن ہو گیا, اس پہ خیر اس کے بعد اس کے اچھا اس کے خاتون کے میاں کو بھی ایک دفعہ ایکشن ہو چکا ہوا تھا, پہلے بھی ہو چکا, بلکہ میاں بیوی دونوں کا مزاج جو ہے نا گرم ہے خاصا. نہیں مگر وہ تو اچھا, لیکن یہ مجھے بتائیے کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آج رپورٹ آ گئی, اچھا خوبصورت پریس کانفرنس ہو گئی, ہمارے ٹی وی کے چینلوں کو کچھ مواد مل گیا, تاریخی دن قرار دیا گیا, تاریخی دن قرار ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. آپ مجھے بتائیے, حمود ارمان کمیشن آگے, تاریخی دن قرار ہو گیا, فلانا رپورٹ آگے. مجھے یہ بتائیے کہ میں بیسیکلی لا گریجویٹ, ایبٹ آباد کمیشن لا گریجویٹ ہوں, مجھے اس میں سے کوئی ایسی چیز کرمنل ایویڈنس نہیں نظر آتا سوائے اس کے کہ ایک بیان کر کے چلا گیا. ایک آدمی آپ کو پکڑنے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم نے 2 طرح کے اپنا اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں, وہ کہتا ہے کدھر ہیں آپ؟ دوسرا اکاؤنٹ عمران خان صاحب خود ڈھونڈ کے بھی ڈھونڈنا چاہتے نہیں مل سکتا. وہ جس اکاؤنٹ کو انکم ٹیکس میں سبمٹ کرنے آگ لگا دی جاتی ہے, اس سے پہلے جو کچی پینسل کا بنا ہوتا ہے. دیکھیے محترم, بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو جرائم ہوتے ہیں اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہوتے ہیں. ٹھیک, جیسے میں نے آپ سے بتایا تمام کے دستاویزی ثبوت ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. بینک اکاؤنٹس ہے, اس میں ڈیبٹ کریڈٹ ٹرانزیکشنز ہیں, تو وہ تو پکڑے جائیں گے. لیکن جو رپورٹ بنانے والے ہیں وہ بھی تو ہوشیار ہیں نا, پھر آپ ان کو بھی پتا ہے کہ کس پہ انگلی رکھنی ہے کس پہ نہیں رکھنی. تو جب یہ پورا رول آف لا ختم ہو جائے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اپوزیشن بھی اس کو ریجیکٹ کرے گی کہ یہ تو سب ہو گیا, الزام تراشیاں شروع ہو جائیں گی اور سب کیس پھر آگے بڑھ جائے گا, کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا. بدقسمتی سے ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہتے, نہ یہ حکومت, نہ پچھلی حکومت, نہ کوئی اور حکومت. یہ سب جو ہے سائڈ ٹریک کرنے کے لیے ہے. اور الٹیمیٹلی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو ریکوری ہے, وہ اگر نہیں ہوتی تو یہ ڈرامے بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کھیل چلتا تھا کیسے. اچھا اب دیکھیں نا, گنا ہے, گنے کی خسرہ گرداوری ہوتی ہے اس علاقے کے اندر جہاں شوگر مل ہے, وہاں سے گنا وہ خریدتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہاں سے خریدتی ہے. اس کا خسرہ گرداوری نے اس نے اپنی فصل کم لکھائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فصل بیچتا ہے تو مل والے نے اپنی اس کی انٹری غلط لکھی ہوتی ہے, مل والے کے پاس جاتا ہے تو اس نے قیمت زیادہ لکھی ہوتی ہے, وہاں پر جا کے اس کو لاگت اس پہ اور زیادہ لکھی ہوتی ہے. یہ ایک پورا کا پورا نیٹ ورک ہے. آپ اندازہ کریں اس پورے کرپشن نیٹ ورک کو, تو جسے کہتے ہیں نا ویگرسلی, یعنی پوری تلوار لے کے کھڑا ہونا پڑے گا, جب تب ٹوٹے گا. نہیں محترم, بات یہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جب میں نے اپنی رپورٹ میں پڑھا ہے کہ اسٹیٹ بینک میں ٹیکسٹائل مل کے اندر جو ہے وہ
गेहूं पड़ा हुआ था, अरेस्ट करके वो रिपोर्ट दे दी। जब आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते, फिर आप दस्तावेजी सबूत की बात कर रहे हैं। सबके पास दस्तावेजी सबूत है। तो कभी स्टेट बैंक, अच्छा जो फ्रॉड होते हैं उसमें स्टेट बैंक को मेंबर बना देते हैं। अरे भाई वो तो इन्वॉल्व है ना उसमें बैंकों के साथ। तो हमारे ये माफिया जो है ना, ये इतना पावरफुल है, मैं आपको बता दूं, दे आर रूलिंग दिस कंट्री। ठीक ड्रामा है जो कुछ हो रहा है जी, कार्टलाइजेशन हुई है। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया शाहिद अजीज सिद्दीकी साहब, किस तरीके से बड़े वाज़ेह अंदाज में हमारे नाजरीन को उन्होंने एक्सप्लेन किया। बाकी और ये सब जिक्र ईरान का कि जो आर्मी चीफ साहब का जो बयान चंद रोज पहले उन्होंने बयान दिया था, और ईरान के बारे में काफ़ी बातें पहले भी करते रहे हैं। और ईरान के बारे में चूँकि हमारे यहाँ नॉर्मली होता यह है कि हम उसको पड़ोसी मुल्क कह के बाकी चीज़ों के हिसाब से बात करते हैं, हालांकि हम सऊदी अरब के बारे में बड़े आराम से यहाँ गुफ्तगू होती रहती है। ठीक है, इसी तरह हम अफगानिस्तान के बारे में हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर जाते हैं, तालिबान के बारे में अलग पड़ोस में। ठीक, हम तो इंडिया के बारे में बहुत चुप हुए रहे। ईरान के बारे में एक रवैया बहुत अरसे से महसूस किया जाता रहा है कि बहुत हद तक पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया में इंटरफेयर करता है। उनका इल्ज़ाम है कि हम, अब मसला यह है कि मैंने ईरान की बॉर्डर मीटिंग अटेंड की हुई है। अच्छा, और बॉर्डर मीटिंग के अंदर ईरानियों का रवैया शायद ये होता है कि हम जो हैं वो उनके उसमें मदाखलत करते हैं। हालांकि मैं उस बॉर्डर एरिया के अंदर तकरीबन 450 किलोमीटर के बॉर्डर जो है उनका, उनके अंदर मैं बाकायदा डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, और मैं वहाँ पर देखता रहा हूँ कि वो किस तरीके से उनके लोग हमारे यहाँ आते थे और कहाँ तक, बल्कि इवन कोयटा तक आ जाते। बड़ा हालत ये थी कि उनका 2-3 बंदे भागे हुए थे, उन्होंने कोयटा में आकर अपने बंदे को मारा, पासदारान को अपने जो भागा हुआ था वापस चले गए, और उनको पूरी सपोर्ट हासिल थी। तो इसमें आर्मी चीफ ने बात करनी पड़ी है। ये बहुत तकलीफदेह बात है। ये बात इमरान खान साहब को करनी पड़ी थी, वज़ीर ख़ारजा ने भी की, थोड़ी बहुत उसकी है, लेकिन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होनी चाहिए थी बात कि भाई आप आराम से इंसानों की तरह आप बिहेव करो। अब देखें ना, जो भी इस वक्त आर्मी के हमारे जवान शहीद हो रहे हैं वो ईरानियन बॉर्डर के पास हो रहे हैं। अब अगर आप मंद जाए ना, तो आप मंद के ऊपर खड़े होकर ग्रावक का इलाका जो है, ये तुंप का इलाका जो है, अगर आप देखें यूं तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कितनी आसानी से ईरान में भागा जा सकता है, बड़ी ईरान से। और हालांकि वहां पर ईरान की बाढ़ भी लगी हुई, और वहां से कैसे निकल के भाग जाते हैं उसकी वजह यह है कि वहां उनके, अगर गोरगेज का सरदार उधर रहता है तो ट्राइब इधर रहता है, अगर रेकी का सरदार इधर रहता है तो ट्राइब इधर रहता है। ये अजीब गरीब। आप खुद सोचें कि 6 महीने के लिए एक डिप्टी कमिश्नर जो है, खा वो गवादर का हो, खा वो तुरबत का हो, खा वो पजगूर का हो, खा वो चागी का और खारान का हो, 60 मील तक अंदर तक रदारी देता है कि आप 6 महीने में जाके वहां रह सकते हैं, आ जा सकते हैं। हम जाते थे, वो भी आते थे। इस मामले के अंदर इल्जाम तराशी से बेहतर ये है कि ईरान को हम चाहिए कि हमारे इस बॉर्डर के ऊपर अच्छी तरह, मतलब जिससे बेहतर तरीके, वरना अगर वो ये समझता है कि कल को अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, तो भाई इन्फ्लुएंस खत्म होना ही होना है। लेकिन तालिबान, आपको याद होगा कि पहले ईरान भी गए, ईरान के साथ उन्होंने बकायदा देखे, तो फिर ईरान को, आज तालिबान ने कितनी तकलीफ से बयान किया है ना, आप खुद सोचें इंडिया के खिलाफ। वरना वो तो एक एग्रीमेंट कर चुके थे कि हमने जमीन को किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उनको पता है कि इस एग्रीमेंट के बाद असल ताकत अमेरिका ने तस्लीम कर ली कि कौन सी है। उसके बाद तो समझते हैं कि इन दोनों को, अहमद करजई को, अब्दुल्ला को, दोस्तों की फौजों को, इन लोगों को किसने उठाया हुआ है? वो समझते हैं कि इंडिया ने उठाया हुआ, और इंडिया किसके कंधे पे आके आता है? ईरान के कंधे पे चढ़ के आता है। और वो समझते हैं कि ईरान हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। और पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने, आप अंदाजा करें कि सद्दाम हुसैन की जब ईरान इराक वार हुई थी तो पाकिस्तान नहीं आया था, शामिल नहीं हुआ था। हालांकि पाकिस्तान पे कितना बड़ा दबाव था, पूरे अरब वर्ल्ड का दबाव था, अमेरिका का दबाव था, हमने नहीं साथ दिया था किसी तौर पर। इवन शाह ईरान के जमाने में देखें, कई पहलवी रोड हमारे यहाँ, शाह ईरान के जमाने में भी पाकिस्तान ने ईरान के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखे। उसके बाद आयतुल्लाह खमैनी के बारे में भी, आयतुल्लाह खमैनी की यहाँ से पाकिस्तान से कौन कौन बंदा है जो वहाँ नहीं जाता। मैं खुद कम से कम 3 दफा उनकी बरसी के ऊपर बाकायदा मजमून पढ़ने गया, वहां पर ईरान में गया। यहाँ मौलाना मौदूदी के साथ, उनके हमारे उलमा के साथ तल्लुकात थे। लेकिन अब अगर ईरान ये समझता है कि चूंकि उसने इराक के ऊपर अपनी हेजेमनी कायम कर ली है, और उसने जनाब शाम में हेजेमनी कायम कर ली है, और यमन में उसने इन्फ्लुएंस कर लिया है, और वहाँ हौसी उनके साथ हो गए हैं, तो पाकिस्तान में भी ये कर सकेंगे? ऐसा नहीं है। और ये बहुत तकलीफदेह बात मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा करना शुरू किया जैसा उन्होंने 1979 में किया था, जब ज़िया उल हक ने ज़कात का कानून नाफिज किया था, तो ईरानी एम्बेसडर बाकायदा धरने में शरीक होता था। ये कभी दुनिया में किसी इन्वेस्टर ने कभी नहीं किया ऐसा, लेकिन उसने किया था।
اور آن ریکارڈ ہے ظفر العالی صاحب ہمارے میرے پروگرام میں بھی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایرانی ایمبیسڈر نے کہا تھا کہ اپنی بے نظیر کو کہو انسان بنے، ورنہ ہم ایک وقت میں 60,000 مسلح لوگ مارکیٹ بازار میں لا سکتے ہیں. تو یہ سیٹ کرنا بہت تو یہ بات. اچھا، دوسرے ایک اور بڑا واقعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ زینت بنا ہوا ہے، اٹالین نہیں خبر اخبار ٹی وی میں ہر جگہ پہ ہے کہ وہ اغوا ہوتی ہے کینیا سے، اور اس کے بعد وہ آتی ہے تو اسلام قبول کر لیتی ہے. میرا خیال ہے ایسا ہوا، میں بتا ایک اس سے پہلے بھی واقعہ ایوان رڈلی میں ایوان رڈلی کے ساتھ میں ملا تھا وہاں پر، ہم دونوں اکٹھے گئے تھے یورپین اسلامک سینٹر کی فنڈ ریزنگ کے لیے، تو آلڈم میں فنڈ وہ تھا اور ہم نے ملا تھا. اچھا، عموماً اس کے تصور یہ بنا لیتے ہیں سارا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو یہ اپنے اغوا کار کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم. یہ جی بغیر نفسیاتی چیز نکالی ہوئی ہے، اور ایوان رڈلی کو بھی یہی کہا کہ اسٹاک ہوم سنڈروم. اسٹاک ہوم جو ہے، اسٹاک ہوم میں ایک بینک میں ہوئی تھی ڈکیتی. جب ڈکیتی ہوئی تو ایک بچی وہاں کو تھوڑی سی چھوٹی 12-13 سال کے اندر رہ گئی تھی، تو پولیس اوپر سے آگے پولیس نے گھیرا ڈال لیا. تو اس بچی کو بہت پیار کرتے تھے کہ سمجھے جب تک یہ زندہ ہے ہم زندہ ہیں، ورنہ ہم کو مار دیں گے. تو بچی جب باہر نکلی تو اس نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ تو اچھے رہتے بیان. تو کہتے ہیں یہ بیسیکلی اسٹاک ہوم سنڈروم ہے، کیپٹیو کا سنڈروم. یہ جو بچی ہے یہ ایڈ ورکر تھی اور یہ وہاں چلے گئی وہاں پر کینیا. اب کینیا جو ہے اٹس ناٹ اے مسلم کنٹری، کرسچن کنٹری. کینیا میں اغوا برائے توان عام ہوتا ہے، اور اغوا برائے توان میں ہوا یہ کہ ایک بندے نے اس کو ہوٹل سے کڈنیپ کیا اور اس کو چلاتا چلاتا وہ موگادیشو لے گیا صومالیہ میں، اور صومالیہ میں وہ اس نے اتھے چڑھ گئی ان کے الشباب کے وہاں جو کام کر الشباب کے. پھر ٹرکی اور قطر جا کے ان کو لے کے آئے، ان کے یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی گئی قطر، اور ایک جہاز باقاعدہ کارٹر تیار، اور پورا اس کا شہر جو تھا اس کو ریسیو کرنے وہاں کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس خاتون نے اپنا نام عائشہ رکھا ہے. اس خاتون نے جب اوپر سے اتری تو سبز رنگ کا حجاب اور پورا عبایا پہنے ہوئے، تو لوگوں کی ٹن بٹن کچھ یہ کیا ہو گیا. اور وہ سارے صحافی، میں ترک میں نے دیکھا نا، وہاں ڈنڈی جب آ رہی تھی تو وہاں ڈنڈی سے پہلا سوال انہوں نے کیا، رات کا وقت تھا، اس نے والے سے کہا کہ طالبان کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا تھا. تو وان ڈنڈی نے کہا کہ they were nice and they were polite and they were the most human people on the face of this earth. تو سٹن ہو گئے. یہ تو طالبان کو گنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا خونخوار دہشت گرد اور بھیڑیے بتا رہے تھے، اور 9/11 ہوئے ابھی صرف 10 دن ہوئے تھے. تو وہ اس کے بعد اس نے اپنی ڈائریز دی، اس نے بڑے خوبصورت فکر لکھے تھے. اس نے کہا کہ یہ کمال لوگ ہیں کہ دیکھیں داڑھی، کالی داڑھی والے، چمکدار داڑیاں، ان کی زمرد جیسی ایمرل گرین آئیز، اور میرے سامنے ایسی آنکھیں نیچی ہوتی جیسے مجرم ہوتے تھے. میں نے اس سے پوچھا ایوان سے کہ تم اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار تو نہیں ہو گئی تھی؟ اس نے کہا دیکھو بات سنو، 2001 کی 8 اکتوبر کو میں وہاں سے آئی ہوں، اور میں نے 2 سال اسلام کو پڑھا ہے کہ یہ کون سا مذہب ہے کہ جن لوگوں کو میرے خون کے پیاسے تھی پوری دنیا اور انہوں نے مجھے چھوڑا ہے اور انہوں نے کوئی تاوان بھی نہیں لیا. اسی طرح اس لڑکی سے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہیں کو فزیکل، اس نے کہا نہیں، میں جتنی آزاد وہاں رہی ہوں اور جتنی رسپیکٹ مجھے ملی ہے، میں نے وہاں صرف ایک چیز کی ہے کہ میں نے بتایا کہ تم کس دین کو پڑھتے ہو کہ تم میری طرف اتنی بری نظروں سے دیکھتے ہی نہیں ہو. اور میں نے وہاں بیٹھ کے اسلام پڑھا اور میں نے اسلام، انہوں نے کہا کہ تمہیں پھر، اس نے کہا میری تو ہتھ کڑی تک نہیں لگی ہوئی تھی. تو یہ ہے بنیادی طور پر ان جہادیوں کا چہرہ جو مسخ کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. چلیں اور اسے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مشن نثار کا. اور آج ہمارے ساتھ الخدمت پاکستان کے سربراہ میاں عبدالشکور صاحب موجود ہوں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار خوش آمدید. ہم بات کریں مشن نثار کے، اور مشن نثار کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں عبدالشکور صاحب، الخدمت پاکستان کے سربراہ ہیں. اور خاص طور پر ایک سوشل میڈیا پر 2 دن سے ایک تصویر جو ہے وہ الخدمت کے 2 رضاکار بزرگ ہیں، ایک نے تہمت باندھی ہوئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں. تو شکور صاحب نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ چند لائنز بھی لکھی، اور بھی تصاویر آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے الخدمت کے لوگ گھروں پر جا رہے ہیں، پہاڑوں کی چٹانوں پر جہاں جہاں بھی ضرورت مند ہے ان تک پہنچ رہے ہیں. اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ اوورآل یہ جو 2-2.5 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، پاکستانی قوم کا جذبہ اظہار، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور خاص طور پر لوگ الخدمت کے ساتھ جس طریقے سے جڑے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ، ایک معذور فرد جو لاہور کے تھے، وہ جمناسٹک کے بھی انہوں نے چیمپئن وہ رہے ہیں، وہ بھی الخدمت کے ساتھ بیساکھیوں پہ چل کر لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں. اس جذبے کے اوپر آپ کیا کہیں گے شکور صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان صاحب، ایک تو مجھے خوشی ہے آپ نے آغاز ہی اسی کام سے کیا. عام طور پہ جب لوگ یہ کرونا وائرس کے حوالے سے خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر میٹیریل چیزوں کا کرتے ہیں کہ 1.5 ارب روپے کی چیزیں بانٹ دی
اتنے گھروں تک پہنچے ہیں اور اتنے ہسپتالوں میں کام کیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میرا خیال یہ ہے کہ جو شے اصل میں دکھانے والی اور بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ معلوم ہو لوگوں کو کہ یو این او نے کچھ پیکٹ بھیجے ہیں, کچھ دودھ بھیجا ہے, کچھ چاول بھیجے ہیں, اور وہ پیکٹس کی صورت میں لوگوں کے گھر میں پہنچ جائیں, تو نارملی ایک ڈیڈ سی فیلنگ ہوگی لوگوں کے اندر. اصل شے سامان نہیں ہے, اصل شے وہ درد بانٹنا ہے, وہ شیئرنگ کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ محبت کا وہ سلوک کرنا ہے جس کے ذریعے سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے. اور ہم نے جو ماڈل بنایا وہ دراصل تھا ہی یہی کہ ہم محلہ کمیٹیاں بنائیں گے, اس کے اندر رضاکار ہوں گے, وہ پڑوسیوں کے گھر جائیں گے, محبت سے ان کو ملیں گے, ان کے ساتھ شیئر کریں گے کہ بھائی ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر ہم آپ کے پاس پہنچ گئے. اور اسی پس منظر میں جو میں نے آپ کو پھر اس کا بھی تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ دو بزرگ ایسے ہیں جو تقریباً پاکستان کی عمر کے ہیں, 70-72 سال پاکستان کی عمر ہے, اتنی ہی عمر ان کی ہے. کمال جذبہ ہے. رمضان کے اندر روزہ رکھ کے یہ بزرگ گھر سے نکلے ہیں اور اپنے محلے کے لوگوں کے گھروں میں جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی کھٹکھٹا کے ان کی ضرورت کو معلوم کر رہے ہیں اور ان تک پہنچ رہے ہیں. یہ دراصل وہ شے ہے جس کو الخدمت نے پاکستان میں جگایا ہے, اور یہ کوشش کی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر پاکستان کو پاکستان بنائیں. لوگوں کو لگے ایک برادری ہے جو مل جل کر رہتی ہے اور ہم سارے ایک جیسے لوگ ہیں. بالکل اسی طرح ہم نے اقلیتوں کے ساتھ کیا ہے, اسی طرح ہم نے کراس جینڈر لوگوں کے ساتھ کیا ہے. وہ جو ایک تصویر ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت بھی پہاڑی علاقوں کے اندر بہت ساری جگہوں برف پڑی ہے اور ہمارے والنٹیئر ان برفوں کے اندر سے راستہ بناتے اونچے پہاڑوں پر چڑھ کر لوگوں کو مدد پہنچا رہے ہیں. تو دراصل یہ وہ زندگی ہے جس کا احساس موجود ہو تو قومیں بنتی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے الخدمت کے ذمہ دار کی حیثیت سے اس طرح کے مناظر دیکھنے کو جو ملتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس آپ نے کیا ہیرے دیے ہیں جو اپنی جانوں کو قربان کرتے ہوئے. لوگ تو ڈراتے ہیں نا جی کرونا آ جائے گا, 70 سال کے بابے کو مسجد میں نہ جانے دو, بازار میں نہ جانے دو, اور یہ وہ بابے ہیں کہ جو لوگوں کے گھروں کو ناک کر رہے ہیں اور ان تک پہنچ رہے ہیں. تو شکریہ ورکرز کا, شکریہ ان ڈونرز کا جنہوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ یہ کام کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ سارا سلسلہ ہوا. اور سچی بات یہ ہے کہ جی یہ بتائیے گا رمضان میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ لوگ اس میں آتے ہیں. رمضان کے بعد ظاہر بات ہے عید کے بعد معاملات تو ایسے چلیں گے جو حالات نظر آتے ہیں اور جس طرح کرونا بڑھ رہا ہے, تو اس کی کیا پلاننگ ہے عید, خصوصاً عید کی پلاننگ آپ کی اور عید کے بعد کی جو ہے؟ پہلا حصہ تو جو ہے نا عید کا پلاننگ کا ہے. ہمارے الحمدللہ تقریباً ہر مقام پہ عید گفٹ تیار کیے گئے. یہ ذرا راشن سے مختلف تھے, اس کے اندر وہ چیزیں تھیں جو عام طور پہ گھروں کے اندر عید میں استعمال ہوتے ہیں. اس میں شربت بھی تھے, اس میں باقی چیزیں بھی تھیں, اور اس کو ایک بڑے پیمانے پہ پورے ملک میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے. 2-4 جگہوں پہ شاید اگلے چند ہفتوں میں ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں عید پہ پہلے ہم کیا کرتے تھے, گلے ملتے تھے لوگوں کا, اپنے فیملی کے لوگوں کے پاس پہنچتے تھے, اپنے بزرگوں کے ہاتھ چومتے تھے, ان کا ماتھا چومتے تھے, لیکن یہ ایک بڑا لمیٹڈ سا سرکل ہوتا تھا. اب ایسے لگتا ہے کہ ہماری برادری بڑھ گئی ہے, ہم نے بے شمار لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے, اور فزیکلی تو شاید گلے نہیں مل رہے لیکن عملاً ان کے دلوں کے اندر کی جو دعائیں نکل رہی ہوں گی اور جو نکلیں گی وہ اصل عید کی خوشی کا موقع ہے. اور اس پہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ پاکستان میں جتنے یتیم بچوں کو ہم سپانسر کر رہے ہیں, جو بیوائیں ہیں, ان کے ہر ایک کو عید گفٹ پہنچ چکا ہے اور ان کے ساتھ الحمدللہ ہم یہ سارا کام کر چکے ہیں. تو عید کے لیے تو ہماری یہ پلاننگ ہے اور الحمدللہ اس کو ہم نے شیئر کیا ہے. عید کے بعد کے حالات کے ہاں جی, عید کے بعد بھی بہت بڑا کام باقی ہے. شکور صاحب, بہت سارے لوگ آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ ان تک پہنچنے کی کوشش بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ تھا رمضان المبارک کے آخری دن ہے اور رمضان کا میرا خیال آخری شو ہے ہمارا. انشاءاللہ عید والے دن بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.